مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر پروفیسر ایم رضا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی تحقیق کا لغوی و اصطلاحی مفہوم۔ اس کے ساتھ ہم ادبی تحقیق کو جو ہے وہ ٹچ کریں گے، اور اس کے ساتھ ادبی تحقیق کا جو طریقہ اور وتیرہ ہے اس کو آج کے لیکچر کے اندر جو ہے وہ تفصیلی ہم انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ تحقیق حقیقت کی تحقیق کا لغوی و اصطلاحی مفہوم۔ لغوی لفظ لغتاً سے ہے، یعنی ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر جو ہے نا اس کے معنی کیا ہیں، پھر اصطلاحاً اس کے جو ہے وہ معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو تحقیق حقیقت کی تلاش کے لیے کی جانے والی نتیجہ خیز سرگرمی کا نام ہے۔ نتیجہ خیز سرگرمی کا نام ہے۔ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی تلاش، تجسس، تفتیش، چھان بین، کھوج، سراغ، دریافت اور جانچ کو محیط ہے۔ گویا لغوی مفہوم میں تحقیق کسی مخصوص پہلو، چیز یا شخص کے متعلق محتاط تلاش کا عمل یا کسی حقیقت کے انکشاف کی غرض سے غور و فکر کرنے کا نام ہے۔ غور و فکر کے ساتھ چھان بین کا نام ہے۔ اس کا اصطلاحی مفہوم بھی اس کے لغوی مفہوم سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ تحقیق کے مفہوم و معنی کے متعلق مالک رام لکھتے ہیں: تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ ہ کاف کاف، جبکہ عربی میں جب آپ پڑھیں گے تو حق کا یعنی یہ ادغام ہو جائے گا، اور یا حق کا، جس کے معنی کھرے کھوٹے کی چھان بین یا کسی کی تصدیق کرنا۔ دوسرے لفظوں میں تحقیق کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے علم و ادب میں کھرے کو کھوٹے سے، مغز کو چھلکے سے، حق کو باطل سے الگ کریں۔ انگریزی لفظ ریسرچ کے بھی یہی معنی ہے۔ اردو میں تحقیق مشمولہ، اردو میں اصول تحقیق ایم سلطانہ مرتب، اسلام آباد 2001۔ تحقیق کا قریب ترین انگریزی مترادف ریسرچ ہے۔ ریسرچ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ری اور ریسرچ کا مطلب دوبارہ اور سرچ کا معنی تلاش ہے۔ گویا ریسرچ کا مفہوم ہے دوبارہ تلاش کرنا۔ تحقیق کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر سید عبداللہ فرماتے ہیں تحقیق کے لغوی معنی کسی شے کی حقیقت کا اظہار یا اس کا اثبات ہے۔ اصطلاحاً یہ ایک ایسے طرز مطالعہ کا نام ہے جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ تحقیق و تنقید مشمولہ تحقیق شناسی، رفاقت علی شاہد، مرتب، لاہور، 2010، صفحہ نمبر 100۔ یہ بطور حوالہ ساتھ آ گیا جی۔ انسان چونکہ فطرتاً اور طبعاً حقیقت کو صحیح شکل میں دیکھنے کا متمنی ہوتا ہے، اس لیے اس تک پہنچنے کا سارا عمل تحقیق اور جستجو کا ہے۔ ذہن میں غور و فکر کا مادہ تحقیق کا محرک ہے۔ ہر شخص مختلف چیزوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، لیکن یہ تحقیق نہیں ہے۔ تحقیق کسی بھی امر کو باضابطہ طور پر جاننے کی کوشش کا نام ہے۔ باضابطہ طور پر جاننے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، تاہم کوشش کے باوجود اس کے تمام تقاضے پورے نہیں ہو سکتے، اور محقق کو وہ سارے ذرائع میسر نہیں ہوتے جو حقیقت کی تلاش میں اس کے معاون ہوں۔ قاضی عبدالودود کے نزدیک یہ لازمی نہیں کہ انسان کی تلاش و جستجو کا نتیجہ ہمیشہ درست ہی ہو۔ وہ تلاش و جستجو کے بعد بھی بسا اوقات حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا۔ وہ لکھتے ہیں تحقیق کسی امر کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ کوشش کامیاب بھی ہوتی ہے اور ناکام بھی۔ حقیقت موجود ہے، یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے پاس اس کے دریافت کرنے کے نامکمل ذرائع ہیں۔ اصول تحقیق مشمولہ، اردو میں اصول تحقیق ایم سلطانہ بخش، مرتب، اسلام آباد 2001، بطور حوالہ۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگرچہ مکمل ذرائع کی عدم فراہمی کے باعث تلاش
کار پر پوری حقیقت یا مکمل حقیقت واضح نہیں ہوتی، تاہم اس کی تلاش و جستجو کا یہ سفر تحقیق ہی میں شمار ہوگا، کیونکہ اس نے حقیقت کی تلاش کے لیے کوشش تو کی۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر نذیر احمد لکھتے ہیں، تحقیق حقائق کی تلاش و جستجو کا نام ہے۔ حقیقت خواہ کسی قسم کی ہو، اس کے سلسلے میں جو کوشش کی جائے وہ تحقیق کی حد میں شامل ہوگی۔ حقیقت کی تلاش کرنے والے سب کے سب مقصد میں کامیابی نہیں ہو جاتے، لیکن صرف وہی کوشش تحقیق کے زمرے میں نہیں آئے گی جو کامیابی سے ہمکنار ہوگی، بلکہ حقائق کی تلاش میں جو قدم خلوص و دیانتداری سے اٹھایا جائے گا وہ تحقیق کا قدم ہوگا۔ بسا اوقات محقق جس نتیجے پر پہنچتا ہے وہ دراصل عین حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ محدود ذرائع و وسائل تحقیق کی بنا پر اسی نتیجے کو حقیقت کا نام دینا پڑتا ہے۔ تاریخی تحقیق کے بعض بنیادی مسائل مشمولہ تحقیق و تدوین، جلد اول، سید محمد ہاشم، مرتب علی گڑھ، 1978 اور صفحہ نمبر 52۔ تحقیق حقیقت کی تلاش و جستجو کا عمل ہے، اور چونکہ حقیقت اکثر پوشیدہ ہوتی ہے، اس کو ظاہر کرنے اور اس کا انکشاف کرنے کے لیے عمدہ وسائل اور بہترین ذرائع کے استعمال سے اس تک پہنچنا ناممکن نہیں ہوتا۔ تاہم یہ عمل جس سنجیدگی اور محنت کا تقاضا کرتا ہے وہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور اکثر محققین راستے کی دشواریوں اور تکالیف کو دیکھ کر اپنے سفر کو درمیان میں ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یوں اس کی اس نارسائی کے باعث وہ حقیقت کی تلاش کے سفر میں منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے، اور حقیقت کو اصل صورت میں دیکھنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتا۔ تحقیق کا عمل ہر شعبہ حیات کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ جو شعبہ تحقیق سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتا ہے اس کا ارتقائی سفر ختم ہو جاتا ہے اور اس شعبے کی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی روز افزوں ترقی کا راز ان شعبوں میں ہونے والی تحقیقات میں پوشیدہ ہے۔ تحقیقات کا تسلسل ان شعبوں کی ثروت میں اضافہ کرتا ہے اور ان کو معاشرے کے لیے زیادہ سودمند اور منفعت رساں بناتا ہے۔ ہر شعبہ حیات کا منہج تحقیق الگ ہے اور ہر ایک کے وسائل و ذرائع مختلف ہیں، تاہم سب کا مطمع نظر حقائق کا انکشاف اور صداقت کی تلاش ہے۔ یہ تھا ہمارا کہ تحقیق کے جو ہے وہ لغوی اور اصطلاحی مفاہیم کیا بنیں گے۔ مفہوم کی جمع مفاہیم۔ ادبی تحقیق، ادب کسی بھی سماج اور قوم کا آئینہ ہوتا ہے اور اس کی تعمیر و تشکیل میں مختلف عوامل اور عناصر شامل ہوتے ہیں۔ کسی معاشرے سے یا کسی قوم کے سماجی میلانات اور تہذیبی رویوں کو جاننے اور سمجھنے میں ادب کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ سماج کا ذہنی اور فکری سرمایہ ادب کے ذریعے ہی سامنے آتا ہے۔ تہذیب اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ ادب میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ تہذیب اور معاشرتی زندگی کا مطالعہ ادب کے وسیلے سے کیا جاتا ہے۔ ادب کا ارتقاء مختلف ادوار کے ادبی امتیازات، ادب اور سماج کے باہمی رویے، تخلیق کے مقاصد، معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ادب کا کردار جیسے مسائل اور معاملات پر تحقیق کو ادبی تحقیق کا نام دیا جاتا ہے۔ ادبی تحقیق میں مختلف قسم کی تحریروں سے زبان، تصورات، خیالات، جذبات، فکر، سماجی حالات، طرز عمل اور مجموعی مزاج کی شناخت کی شعوری کوشش کی جاتی ہے، اسے ادبی تحقیق کہتے ہیں۔ اس کوشش سے ہم ماضی کے حالات اور عصری مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں اور مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں۔ ادبی تحقیق دوسرے الفاظ میں قومی دانش و شعور کو پرکھنے اور سمجھنے کی کوشش ہے۔ ادبی تحقیق کا مقصد اور ادبی سرمایہ کی حفاظت اور فکری ترقی کے امکانات کو وسعت عطا کرنا ہے۔ ادبی تحقیق کا طریق اور منہج دوسرے شعبہ حیات کے طریق تحقیق سے مختلف اور جداگانہ ہے۔ اس کے اپنے وسائل اور ذرائع ہیں اور ماہرین فن نے اس کے لیے اپنے اصول و قواعد متعین کیے ہیں۔
یہ اصول اور قواعد اگرچہ مربوط اور مرتب شکل میں دستیاب نہیں، تاہم عملی تحقیق میں ان اصولوں اور ضابطوں کی کار فرمائی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ادبی تحقیق کے بعض بنیادی اور اساسی اصول کا تعارف ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ ادبی تحقیق کے بنیادی اصول، یہ آج کا ہمارے لیکچر کا آخری ٹاپک ہے، اور جتنے لوگ بھی جو ہے وہ آج جن کا زوم ڈسٹرب ہو رہا ہے اور زوم کلاس روم کے حوالے سے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ہاں نیٹ کو ایک دفعہ دیکھ کر اور اس کی جو ہے وہ پی این جی یا اس کی سپیڈ کو ایک دفعہ دیکھ لیں، بصورت دیگر اگلے لیکچر کے اندر جو ہے وہ ان کے لیے کوئی اور جو ہے وہ سلسلہ کیا جائے گا، چاہے گوگل کلاس روم کو جو ہے نا اڈاپٹ کر لیا جائے یا مائکروسافٹ میٹ کو، یا کوئی اور اس کے لیے جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو درست کریں گے۔ سرے دست اس کو کرنا جو ہے وہ مشکل ہے اس وقت، پھر بار بار لیکچر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، پہلے ہی چیزوں کو کٹ شاٹ کیا ہوا ہے۔ ادبی تحقیق کے بنیادی اصول، تحقیق کا سفر کسی مسئلے یا موضوع سے آغاز ہوتا ہے۔ موضوع یا مسئلے کا انتخاب خالصتاً ذوقی معاملہ ہے۔ اگر کسی تحقیق کار کو کسی موضوع یا مسئلے سے دلچسپی نہیں تو وہ تحقیقی صلاحیت کے باوجود اس موضوع پر اچھی تحقیق نہیں کر پائے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ موضوع تحقیق کے انتخاب میں محقق کو اپنی پسند، دلچسپی اور میلان طبع کی تائید حاصل ہو۔ موضوع کے انتخاب میں عجلت یعنی جلد بازی، یہ دونوں مترادفات ہیں، اور جلد بازی عجلت یا جلد بازی ہونا چاہیے تھا اور نہیں یہاں پہ آنا چاہیے تھا، چونکہ دونوں مترادفات ہیں تو مترادفات کے لیے ہم یا کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو عجلت اور جلد بازی تحقیقی عمل کے لیے مفید نہیں۔ کسی بھی موضوع کا انتخاب کرتے وقت مندرجہ ذیل معیارات کو سامنے رکھنا لازم ہے۔ موضوع میں جدت ہو، جن موضوعات پر بہت زیادہ کام ہو چکا ہو ان پر تحقیق کرنا گویا اسی لوازمے کو دہرانے کے مترادف ہے، اور محقق کوئی نئی بات یا نکتہ پیدا کرنے سے قاصر ہوگا۔ جزء تحقیق کا موضوع یا مسئلہ مستقل اہمیت کا حامل ہو۔ معمولی نوعیت کے موضوعات پر تحقیق کرنا وقت، وسائل اور صلاحیتوں کا ضیاع ہے۔ موضوع بہت زیادہ کھلا اور وسیع نہ ہو کہ محقق کوشش کے باوجود اس کا احاطہ کرنے میں ناکام ہو جائے۔ موضوع بہت زیادہ محدود اور جامد اور تنگ نہ ہو کہ اس کے متعلق لوازمے کا اصول مسئلہ بن جائے۔ موضوع کو عمومی دلچسپی کا حامل ہونا چاہیے، وسیع حلقہ اس میں دلچسپی رکھتا ہو۔ ایسے موضوع پر تحقیق کرنا جس سے سماج کو زیادہ دلچسپی نہ ہو مفید نہ ہوگا۔ موضوع تحقیق کے لیے استعمال کیے جانے والے مصادر، ماخذ اور شواہد کا قابل اعتبار اور مستند ہونا لازم ہے۔ غیر مصدقہ، مشکوک، غیر متعین اور بے حیثیت مصادر کار تحقیق اور اس کے نتائج کو کم وقت اور بے حیثیت بنا دیتے ہیں۔ مشکوک اور بے اعتبار ماخذ سے حاصل ہونے والے نتائج کو کسی طرح استناد یا استثناء حاصل نہیں ہوتا۔ رشید حسن خان اس ضمن میں ایک امیر خسرو، اچھا یہ لفظ میں بارہا جو ہے نا بتا چکا ہوں کہ خسرو اور خسرو تینوں طرح سے یہ جو ہے نا ہمارے ہاں متداول ہے، تین الگ الگ جو ہے وہ اردو لغات کے اندر اس کا یہ، لیکن خسرو جو ہے اور جو ہے خسرو اور خسرو، اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ لوگ جو ہے وہ متفق ہیں کہ ہندی یا ہندوی کلام کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ حضرت امیر خسرو نے ہندوی میں بھی شعر کہے، اس سلسلے میں ان کا اپنا بیان موجود ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ شعری سرمایہ کہاں ہے۔ خسرو کی جو مستند تصانیف ہمارے پاس ہیں ان میں اس کلام کا وجود نہیں، معاصر تصانیف بھی ایسے کلام سے خالی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سا کلام ان سے منسوب کیا جاتا ہے، دوہے، پہیلیاں، کہہ مکرنیاں، اس کو مکرنیاں پڑھ دیا جاتا ہے، کہہ مکرنیاں وغیرہ، مگر آج تک کسی شخص نے ایسی کوئی سند نہیں پیش کی کہ جس کی بنا پر
اس کلام کا انتصاب صحیح مانا جا سکے۔ جو حوالے دیے ہیں وہ اس قدر مؤخر ہے کہ معتبر ماخذ ماننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ سب سے قدیم حوالہ ایک دوہے کے سلسلے میں سب رس کا پیش کیا جاتا ہے، جو معروف دکنی تصنیف ہے۔ دیگر بحث طلب امور کے علاوہ بڑی بات یہ ہے کہ اس کتاب کی تصنیف اور امیر خسرو کے عہد میں کم و بیش 300 سال کا زمانی فصل ہے، اور درمیان کی کڑیاں غائب ہیں۔ میر کے تذکرے نکات الشعراء ایک قطع خسرو سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہاں بھی وہی صورت ہے کہ سینکڑوں دونوں طرح سے متداول ہے یہ لفظ، اور جو ہے وہ لیکن زیادہ درست جو ہے وہ سینکڑوں ہے۔ سینکڑوں برس پر مشتمل زمانی فصل موجود ہے۔ میر نے اپنے ماخذ کا حوالہ دیا نہیں، اور خود ان کا تذکرہ خسرو کے سلسلے میں واحد ماخذ بننے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا۔ محمد حسین آزاد نے مقدمہ آب حیات میں متعدد پہیلیاں وغیرہ خسرو سے منسوب کی ہیں اور حسب معمول حوالہ نہیں دیا۔ یہاں بھی وہی صورت ہے۔ ادب، تحقیق، مسائل اور تجزیہ، لاہور، نیو ایج پبلیشرز، 1998، صفحہ 7 اور 8، یہ حوالہ ہے اس کا۔ کسی مسئلے یا موضوع پر تحقیق کرنے کے لیے سائنسی طریق کی پیروی لازم ہے۔ تحقیق سے بیشتر ہی کوئی نظریہ قائم کر لینا اور پھر اس نظریے کو درست ثابت کرنے کے لیے تحقیق کرنا کسی طرح بھی تحقیق کے لیے کارآمد نہیں۔ تحقیق کے لیے لازم ہے کہ کسی موضوع پر سب سے پہلے بنیادی لوازمہ جمع کیا جائے، اس لوازمے کا پوری صداقت سے معروضی جائزہ لے کر نتائج اخذ کیے جائیں۔ نتائج میں پہلے سے ہی نظریہ قائم کر کے نتائج نکالنا محض ذاتی خواہش کی تکمیل میں تو شاید معاون ہو، تحقیق کے لیے کسی طرح مفید نہیں۔ سچا محقق کسی بھی زیر تحقیق مسئلے کا غیر جانبدارانہ معروضی اور سائنسی مطالعہ کر کے صحیح نتائج تک پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری غیر سائنسی انداز تحقیق کی وضاحت اور اورنگزیب عالمگیر کے حوالے سے کی جانے والی تحقیقات سے پیش کرتے ہوئے راکم طراز ہیں۔ بیشتر مورخین اورنگزیب پر کام کرتے ہوئے بالعموم پہلے سے موجود تعصب کو لے کر چلتے ہیں کہ اورنگزیب ہندو دشمن تھا، لہذا وہ اپنی تحقیق میں صرف ان حقائق اور واقعات کو پیش کرتے ہیں جن سے اورنگزیب کی ہندو دشمنی ثابت ہو سکے۔ اس طرح سے بیشتر مسلمان مورخین اس تصور کو لے کر تحقیق شروع کرتے ہیں کہ اورنگزیب تو انصاف پسند بادشاہ تھا اور وہ ہندو دشمن نہیں تھا۔ ثبوت کے لیے وہ ایسے قوائف فراہم کر دیتے ہیں جن سے ان کی ہندو دوستی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں گروہ معروضی سائنس کو چھوڑ کر ذاتی خواہشات کی تکمیل کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں اور غیر متوازن نتائج تک پہنچتے ہیں، حالانکہ اس میں معروضی مطالعہ کی ضرورت ہے جس میں کہ تمام حقائق واقعات کا تجزیہ کر کے کوئی نتیجہ نکالنا چاہیے۔ تحقیق کا بنیادی اصول یہ ہے کہ محقق کا کسی گروہ یا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، وہ پہلے محقق ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ اور۔ اس کا مذہب تحقیق ہے، جہاں کھرا ہر حال میں کھرا ہے اور کھوٹا ہر حال میں کھوٹا ہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری، ادبی تحقیق کے اصول، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، 1992، صفحہ نمبر 25، صفحہ نمبر 26۔ تحقیق سراسر ایک معروضی عمل ہے جس کا جذبات اور تعصبات سے کچھ علاقہ نہیں، اس لیے تحقیقی عمل کو ہمیشہ منطقی اور معروضی معیارات کا پابند ہونا چاہیے۔ وہ تحقیق کار جو اپنے تعصبات اور جذبات کو اپنے تحقیقی کام میں شامل کرتے ہیں، ان کی تحقیق مشکوک ہو کر پایہ ثقات سے گر جاتی ہے۔ وہی تحقیق معتبر اور مستند ہوتی ہے جس میں کسی نوعیت کا جذباتی دباؤ یا متعصبانہ رویہ شامل نہیں ہوتا۔ اس تحقیقی اصول کی صراحت کرتے ہوئے ڈاکٹر تبسم کاشمیری لکھتے ہیں، معروضی معیارات کے باعث محقق ہمیشہ صاف گوئی سے کام لیتا ہے، وہ ذاتی تعلقات کی پرواہ نہیں کرتا۔ خواہ کیسی بھی صورتحال ہو، وہ تحقیق میں جن نتائج تک پہنچتا ہے ان کے اظہار سے نہیں رکتا، ان نتائج کو وہ برملا طور پر علمی دنیا کے روبرو پیش کر دیتا ہے۔ یہی شان تحقیق ہے۔ محقق کے کام کی بنیاد
چونکہ حقائق کے معروضی تجزیے پر ہوتی ہے اس لیے وہ کسی خوف و خطر کے بغیر نتائج کا اظہار کر سکتا ہے۔ محقق میں اخلاقی جرات کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے تاکہ وہ تعلقات اور مراسم کو الگ رکھ کے پوری دلیری سے حق بات کہہ سکے۔ اگر وہ مصلحتوں اور تعلقات کے زیر اثر ہوگا تو صحیح بات کہنے کی ہمت نہ کر سکے گا اور علمی دنیا کو نامکمل اور مصلحت آمیز نتائج پیش کرے گا جس میں اس کی اخلاقی جرات کی کمی صاف طور پر نظر آئے گی۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری، ادبی تحقیق کے اصول، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، 1992، صفحہ نمبر 26۔ بعض محتاط اور باصول محقق بھی کسی خاص موضوع سے جذباتی وابستگی کے باعث رشتہ اعتدال کو برقرار نہیں رکھ پاتے اور اپنی تحقیق میں جذبات کی شمولیت سے غلط نتائج مرتب کرتے ہیں۔ رشید حسن خان کے بقول پروفیسر سید مسعود حسن رضوی احتیاط کے قائل تھے، محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتے تھے، مگر محمد حسین آزاد اور واجد علی شاہ کے ساتھ ان کی غیر معمولی جذباتی وابستگی ان کو درست نتائج سے دور رکھتی ہے، اس لیے ان کے ان موضوعات پر تحریروں کو درجہ استناد حاصل نہیں۔ پانچواں اور آخری جو ہے وہ نقطہ آج کا ہم اس کو جو ہے وہ شامل کریں گے، اور چونکہ اب نیٹ ڈسٹورشن کے باوجود کافی زیادہ وقت ہو گیا ہے اور جو ہے وہ زوم کے اوپر بھی جو ہے نا ہمارا جو پیڈ ٹائم ہے اس میں صرف جو ہے وہ 2 سے 3 منٹ رہ گئے ہیں، تو میں آج کا اس کا جو ہے نا یہ انشاءاللہ العزیز آپ کو جو ہے نا وہ بیچ کی جو ایڈیشنل آپ سے الگ الگ جو باتیں ہوئی ہیں وہ بیچ میں سے کٹ ہو کے تو یہ آپ کو ڈائریکٹ انشاءاللہ مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا پر تفصیلی مل جائے گا۔ پانچواں اور آخری نقطہ یہ ہے آج کے جو ہے وہ لیکچر کا، تحقیق کا کام بنیادی حقائق کی تلاش ہے۔ محقق نہایت غیر جانبداری سے حقائق کو سامنے لاتا ہے، اس پر رائے زنی اور اس کے بارے میں مثبت یا منفی تاثر، قیاس، شک یا تعویل تحقیق کے عمل سے خارج ہے۔ بقول رشید حسن خان، اخذ نتائج میں جہاں سے تعبیرات کی کار فرمائی شروع ہوگی اور ان پر مبنی اظہار رائے کا پھیلاؤ شروع ہوگا، وہاں تحقیق کی کار فرمائی ختم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس بعض محققین تنقید اور تحقیق کے ربط باہم کو تحقیقی عمل کے لیے مفید خیال کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے وہ تفصیلی لیکچر، اور جانے سے پہلے میں جو ہے وہ چینل کے جو سبسکرائبر اور ویورز ہیں، واچرز ہیں، ان کے لیے میں جو ہے نا ناظرین اور جو ہے وہ سامعین کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ چینل ہمارا اردو کی جو ہے وہ خدمات کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا انگلش چینل جو ہے وہ مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا ہے، جس پر انگلش جو ہے وہ لیکچرز جو ہے وہ دستیاب ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا چینل منطق، فلسفہ اور کلاسیکل اسلامک سائنسز، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث کے لیے ہمارا چینل ہے جامع دارالعلوم شیخ الاسلام۔ سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.